بغیر کسی وظیفے چلے کے دعائیں قبول کرانے کا ایک نہایت آسان اور انوکھا طریقہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشف ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں اکرام صدیقی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں بغیر کسی وظیفے چلے کے یا لمبے چوڑے کسی عمل کے من کی مرادیں پانے کا ایک نہایت آسان اور انوکھا طریقہ۔ اگر آپ نیا گھر، نئی گاڑی، پراپرٹی، شیئرز، بونڈز خریدنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہوں، نیا کاروبار آپ شروع کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو راس آئے اور یہ آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو اور اس میں آپ کو کامیابیاں ملیں، نیا گھر بنا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ مکمل بھی ہو اور اس میں آپ کو خوشی خوشی رہنا نصیب بھی ہو، کوئی وظیفہ چلا کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کامیاب ہوں، مریض ہیں، علاج دوا شروع کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ صحت یاب ہو جائیں، اولاد نرینہ چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ کم از کم بیوی حاملہ ہو جائے، کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہوں یا کسی افسر سے رکا ہوا کام نکالنا چاہتے ہوں، کسی سے قرض لے رکھا ہے اور آپ اس کی ادائی چاہتے ہوں، شکار پر جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کسی ظالم کے ظلم سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں یا امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک توجہ سے دیکھیے، سنیے گا تاکہ کوئی تشنگی نہ رہ جائے اور آپ جب عمل کریں تو اس میں آپ کامیابی حاصل کریں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے انسان کو بہت سے اسرار کے ساتھ بنایا۔ انسان ایک نہایت حیران کن مشینری ہے۔ اس کے بارے میں اب تک جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے اس نے میڈیکل سائنس میں ہر بار انقلاب برپا کیا ہے، مزید تحقیق جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ تحقیق کرنے والے تحقیق کرتے جا رہے ہیں اور نئی نئی باتیں سامنے لاتے جا رہے ہیں۔ انسانی جسم میں بیک وقت کئی نظام کام کر رہے ہیں۔ حواس خمسہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ ان 5 ظاہری حواسوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے نظام انسان کے جسم کے اندر اور باہر کام کر رہے ہیں۔ ان پر ہم زیادہ توجہ نہیں کرتے، لیکن تمام نظام بڑی مستعدی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کرتے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک نظام ہضم ہے۔ اس نظام کے تحت معدے میں موجود مختلف کیمیکلز غذا کو پروسیس کرتے ہیں، کارآمد اور ناکارہ اشیاء کو الگ الگ کر کے انہیں الگ الگ طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ معدہ کارآمد اجزاء کو جگر کی طرف بھیج دیتا ہے، وہ ان اجزاء سے خون بناتا ہے جس سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ خون کا اپنا ایک نظام ہے جو جسم کے روئیں روئیں تک پہنچ کر جسم کو زندگی دیتا ہے۔ خون کا جو حصہ بار بار کے استعمال سے ناکارہ ہو جاتا ہے وہ ایک خود کار نظام کے تحت گردش سے الگ ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ نیا پیدا ہونے والا خون لے لیتا ہے۔ پانی جو ہم پیتے ہیں، معدہ اسے کیسے خون میں شامل کرتا ہے اور باقی کو گردوں کی طرف کیسے دھکیل دیتا ہے، ہم نے کبھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ گردوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ننھی منھی ڈائلیسس مشینیں عطا کر رکھی ہیں۔ یہاں انسانی اعضاء اور ان کا آپس میں ورکنگ ریلیشن بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، البتہ ایک نظام کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ضرور کریں گے اور وہ ہے انسان کا نظام تنفس، یعنی انسانی سانسوں کا نظام۔ یوں تو یہ بات بڑی سادہ سی لگتی ہے کہ انسانی زندگی سانسوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات اتنی سادہ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، جیسے دن اور رات، نر اور مادہ، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں۔ اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو سانسوں کا نظام بھی اسی طرح سے قائم ہے۔ سانس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی ناک کے 2 نتنے بنائے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں اور دونوں کا کام ایک ہی ہے، لیکن تحقیق کاروں نے بتایا ہے کہ خلاق اعظم یعنی اللہ تعالیٰ کی کاریگری سے ایک خاص تناسب سے آکسیجن دونوں نتنوں کے ذریعے جسم میں داخل ہوتی ہے، جو زندگی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ سیدھی طرف کے نتنے کو پازیٹیو یعنی مثبت اور الٹی طرف کے نتنے کو نیگیٹو یعنی منفی قرار دیا گیا ہے۔ آپ اپنی سہولت کے لیے سیدھی طرف کے نتنے کو سورج اور الٹی طرف کے نتنے کو چاند کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح بجلی کے بلب کو 2 تار نیگیٹو اور پازیٹیو مل کر روشن کرتے ہیں، اسی طرح سے دائیں اور بائیں نتنے کی آکسیجن مل کر انسان کو زندگی دیتی ہے۔ دونوں نتنے باری باری اور کبھی ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔
دونوں کے الگ الگ کام کرنے کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور ایک ساتھ کام کرنے کا بھی وقت مقرر ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ایک نتنا 1 گھنٹے کے لیے کام کرتا ہے تو دوسرا نتنا بھی 1 گھنٹے کے لیے کام کرے گا۔ ان دونوں نتنوں کے کام کے نتائج بھی الگ الگ ہیں۔ کس نتنے کے جاری ہونے پر کون سا کام کرے تو فائدہ ہوگا اور کس نتنے کے جاری ہونے پر کون سا کام کرے تو نقصان ہوگا، اس ویڈیو میں یہی بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر نزلہ ہو جائے اور ایک طرف کے نتنے سے پانی بہہ رہا ہو تو دیکھیں کہ کس نتنے سے پانی بہہ رہا ہے۔ بالفرض اگر دائیں نتنے یعنی سورج والے نتنے سے پانی بہہ رہا ہو تو اسے روئی وغیرہ سے بند کر کے بائیں یعنی چاند والے نتنے سے سانس لیں۔ اگر بند ملے تو زور زور سے سانس لینے سے وہ کھل جائے گا۔ بس اسی نتنے سے سانس لیتے رہیں، 5 منٹ کے اندر اندر آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ جو شخص یہ عادت ڈالے کہ سوتے وقت اس کی سانس بائیں نتنے سے چل رہی ہو تو ہمیشہ آرام و آسائش میں رہے گا۔ اگر کوئی کسی متبرک مقام مثلاً حج، عمرہ وغیرہ یا کسی مقام کی زیارت کے لیے روانہ ہو تو دیکھے کہ کون سے نتنے سے سانس چل رہی ہے۔ الٹے نتنے سے سانس جاری ہو تو روانہ ہو جائے۔ اس حالت میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی یہ حاضری قبول ہوگی اور گناہوں سے دامن پاک ہو جائے گا۔ اگر سیر و تفریح کے لیے جائے تو بھی اسی پر عمل کرے۔ نئی ملازمت، کاروبار، پودا یا باغ لگاتے وقت، کنواں کھودتے وقت یا پانی کے لیے بورنگ کراتے وقت یا رشتہ طے کرتے وقت بھی الٹی سانس کا لحاظ رکھیں تو آنے والے دنوں میں معاملات بابرکت رہیں گے۔ دوسری صورت میں تباہیوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی مکان خرید رہے ہیں یا نیا مکان بنوانا چاہ رہے ہیں، کوئی گاڑی خرید رہے ہیں یا شیئرز، بانڈز وغیرہ کی صورت میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا زیورات وغیرہ خرید رہے ہیں یا بینک اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، ان سب کاموں سے پہلے اس بات کا یقین کر لیں کہ سانس الٹے یعنی بائیں نتنے سے چل رہی ہو۔ اس صورت میں سارے معاملات نفع بخش رہیں گے۔ دوسری صورت میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ اگر آپ کسی نئے مکان میں شفٹ ہو رہے ہیں تو بھی بائیں نتنے سے سانس کے جاری ہونے کا اطمینان کر لیں۔ ایسی صورت میں آپ کو وہاں سکون و اطمینان سے رہنا نصیب ہوگا۔ ذکر و اذکار، عبادات اور دعا کے وقت بھی یہی دیکھنا چاہیے کہ سانس بائیں نتنے سے جاری ہو۔ اس سے آپ کی عبادات اور دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر کوئی بیمار ہو اور ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرانا اور صحت یاب ہونا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ گھر سے ایسی حالت میں روانہ ہو کہ اس کی سیدھی سانس جاری ہو، یعنی سیدھے نتنے سے سانس آ جا رہی ہو۔ اسی طرح اگر بیماری سے اٹھا ہو، بہت کمزور ہو گیا ہو اور وہ جلد صحت کی بحالی چاہتا ہو تو اسے بھی دوا کھانے کا آغاز سیدھی سانس چلنے میں کرنا چاہیے۔ امتحان یا انٹرویو میں کامیابی چاہتے ہیں تو بھی اس وقت گھر سے روانہ ہو جب سیدھی طرف کی سانس جاری ہو۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کے ہاں نرینہ اولاد پیدا ہو یا کم سے کم حمل ہی ٹھہر جائے تو شخص کو مجامعت کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت اس کی سیدھی طرف کی سانس جاری ہو۔ اس بات پر عمل کرنے سے حمل بھی ٹھہر جائے گا اور نرینہ اولاد بھی پیدا ہوگی اور قوت بھی ہرگز کم نہ ہوگی۔ اگر کوئی شخص رفع حاجت کے لیے جانے سے پہلے سیدھی سانس کے جاری ہونے کو اپنا معمول بنا لے تو اس صورت میں معدہ ہمیشہ درست کام کرتا رہے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہو کہ دشمن کے گھر جائے بغیر کام نہیں بنے گا تو اس وقت جائے جب سیدھی طرف کی سانس جاری ہو۔ ایسی صورت میں وہ دشمن کے فریب اور شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی فرد یا بینک سے قرض لینا چاہتے ہوں تو سیدھی سانس کے جاری ہونے کے دوران رجوع کریں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس صورت میں آپ کو قرض بھی مل جائے گا اور اس کی ادائیگی کے انتظامات بھی آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائیں گے۔ اگر شکار کے لیے جائیں تو ایسے وقت گھر سے نکلیں کہ سیدھی طرف کی سانس جاری ہو۔ ایسا کرنے سے امید کی جا سکتی ہے کہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے۔ اگر کسی افسر یا امیر آدمی سے کوئی کام نکالنا چاہتے ہوں تو بھی اس سے ملتے وقت سیدھی طرف کی سانس کے جاری ہونے کا خیال رکھیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ سو کر اٹھے تو چیک کریں کہ کون سا نتنا جاری ہے۔ دائیں نتنا جاری ہو تو دایاں پاؤں پہلے زمین پر رکھیں اور اگر بایاں نتنا چل رہا ہو تو بایاں پاؤں پہلے زمین پر رکھیں۔ اگر دونوں نتنے جاری ہوں تو دونوں پاؤں ایک ساتھ زمین پر رکھیں۔ اس طرح کرنے سے دن بھر کے تمام معاملات خوش اسلوبی سے نمٹنے کی امید کی جا سکتی ہے۔
میں نے آپ کو کسی مشکل یا پیچیدگی میں ڈالے بغیر روزمرہ کے چند معمولات کو کامیابی سے انجام دینے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اگر کسی کام کے آغاز سے پہلے جس طرف کی سانس جاری ہونا ضروری ہو، اگر اس کے مخالف سمت کی سانس جاری ہو تو کیا کریں؟ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جس طرف کی سانس جاری ہے اس کو بند کر کے دوسری طرف سے 5-7 مرتبہ زور زور سے سانس لیں تو اس طرف کی سانس جاری ہو جائے گی۔ جیسا کہ پہلے نمبر پر نزلے سے نجات کے لیے طریقہ بتایا گیا ہے، سانس کو بدلنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے۔ فرض کریں سانس سیدھی طرف سے جاری ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ الٹی طرف سے جاری ہو جائے، تو سیدھے پہلو سے لیٹ جائیں یا سیدھے گھٹنے پر زور دے کر بیٹھ جائیں۔ اس حالت کو تھوڑی دیر برقرار رکھیں، آپ کی مطلوبہ طرف کی سانس جاری ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر سانس کو الٹی طرف سے سیدھی طرف کرنا ہے تو عمل کو مخالف سمت میں کر لیں۔ سانس کے کچھ عجائبات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ان کے سچ ہونے کی کیا دلیل ہے۔ ان کے لیے عرض ہے کہ جو بات بار بار کے تجربات سے ثابت ہو جائے اس کی دلیل نہیں مانگی جاتی۔ مثلا سب کو پتا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے لیکن کوئی اس کی دلیل نہیں مانگتا۔ اسی طرح سے سب کو پتا ہے کہ زہر کھانے سے انسان مر جاتا ہے لیکن یہ سوال کوئی نہیں کرتا کہ آخر زہر کھانے سے انسان کیوں مر جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ زہر انسان کے اندرونی سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے اس لیے انسان مر جاتا ہے۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کوئی یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ آخر زہر انسانی سسٹم کو تباہ کیوں کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، جو تحقیق آپ کے سامنے رکھی گئی ہے آپ اس کو خود آزما لیں، یقین آ جائے گا۔ آپ کا کون سا کوئی پائی پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ اگر آپ کو ان باتوں میں کوئی سچائی نظر آئے تو میرے حق میں دعا کر دینا، اس سے زیادہ تو آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں میں بھی شیئر کریں کہ بھلائی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ کریم آپ کو قدم قدم پر آسانیاں عطا فرمائیں گے۔